الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد اور اس رمضان کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اس لیے برکت ہے کہ اس میں قرآن کریم کو اتارا گیا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید جو میرے اور آپ کے گھروں میں ہے، یہ قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے راہ نجات ہے۔ یہ قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے راہ ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید ایک روڈ میپ ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف جانے والے راستے کی نشاندہی ہے۔ یہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو اگر بھٹک گئے ہیں تو صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے والے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز بتاتا ہے، جس کے اطاعت کے نتیجے میں میں اور آپ وہ سیدھا راستہ پا سکتے ہیں۔ یہ منشور ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک سواء السبیل ہے۔ جو اس کو تھام لیا وہی اللہ کے نزدیک قابل قبول اور اللہ کے راستے کو پانے میں سب سے زیادہ آسانی۔ جو اس کو چھوڑ دیا وہ راہ راست سے بہت دور نکل گیا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے مطابق زندگیوں کو استوار کرنے کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو بہت ساری ہدایات یہ قرآن مجید دیتا ہے۔ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں کھولا جاتا ہے، بکثرت تعداد میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں جو میرے اور آپ پر عائد ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید جو انسانوں کو دی گئی ہے وہ زندے انسانوں کے لیے ہے، نہ کہ مردے انسانوں کے لیے۔ اے زندے انسانوں کو راہ دکھاتی ہے، ہدایت دیتی ہے اور صحیح رہنمائی عطا فرماتی ہے۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا تقاضا ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ اس کی قدر اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کی ہدایت کو قبول کیا جائے۔ اس کو سمجھنے اور اس کی تصدیق اور عمل کے ذریعے یہ قرآن انسانوں کے دلوں کی دنیا کو بدلنے، افکار و نظریات کو درست کرنے، اخلاق کو سنوارنے اور پوری زندگی کو اخلاقی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے میں مدد دیتا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن جہاں انسانوں کی رہنمائی عطا کرتا ہے وہاں مسلمانوں پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کرتا ہے کہ قرآن مجید اگر پڑھ رہے ہیں، جو معروف کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو میرے اور آپ پر وہ کچھ ذمہ داری ڈالتا ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کے موافق بات کہی اس نے سچی بات کہی، اور جس نے قرآن پر عمل کیا وہ مستحق اجر و ثواب ہوا، اور جس نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا اس نے عدل و انصاف کا فیصلہ کیا، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی کہا گیا کہ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ سامعین اکرام، مزید روشنی ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے سلسلے میں مسلمان امت کو مطلب یہ بات بتلائی کہ قابل رشک ہے وہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی، پھر وہ دن رات کے اوقات میں اس میں لگا رہتا ہے، یعنی اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور اسی میں مشغول رہتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن میں لگے رہنے، مشغول ہونے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اس کے سیکھنے سکھانے کا معاملہ طے کرے اور اس میں وہ لگا رہے، اور دوسرے نماز میں اس کو پڑھتا رہے اور اس میں مشغول رہے، تیسرے فکر و اہتمام کے ساتھ اس کے احکام و ہدایات پر عمل کرتا رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے احکام کی اقامت کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہے۔ یہ مختلف قسم کی مشغولیتیں ہیں جو قرآن مجید کو لے کر پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ انہیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور پھر وہ عدل و انصاف کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین انہیں اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ سامعین اکرام، دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن مجید کے سلسلے میں لوگوں کو یہ بھی آگاہی دی کہ اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا بنا لو، کیونکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو
دلچسپی سے اور مزہ لے لے کر پڑھو اور اس میں تدبر کرو، امید ہے کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے، اور اس کا عادل معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ اپنی وقت پر انسانوں کو ضرور میسر آئے گا۔ سامعین کرام، یہ وہ قرآن مجید ہے جس کے پڑھ کر عمل کر کے اس کی اقامت کے لیے کھڑے ہونے کی تلقین مجھے اور آپ کو واضح طور پہ بتائی گئی۔ یہ 3 احادیث کریمہ جہاں مختلف پیرائے میں بیان کی گئی ہیں، یہ تینوں احادیث مبارکہ مجھے اور آپ کو یاد دلاتی ہیں کہ انسانوں پر کچھ ذمہ داریاں اس قرآن مجید کے پڑھنے کے نتیجے میں عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی کے لیے اٹھ کھڑے ہونا شرط اول ہے، ورنہ صرف اس کی روح گردانی کرتے رہنا، اس کو پڑھتے رہنا، اس کو دہراتے رہنا، اس کی صرف تکرار کرنے کے نتیجے میں وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے جو کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے نتیجے میں، جو ذمہ داریوں کی ادائیگی کے نتیجے میں انسان کو میسر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ تینوں کے تینوں احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو بہترین ذمہ داریوں کی طرف آگاہی دیتے ہیں۔ اس عظیم کتاب اور ہدایت اور رہنمائی کے سر چشمے کے ہم مسلمانوں پر بہت سارے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کے مطالعے کے بعد قرآن ہم کو کیا کچھ کرنے کی دعوت دیتا ہے، یا اس کا ہم مسلمانوں پر کیا حق ہے، اور قرآن کے حقوق اور واجبات خود قرآن پڑھنے سے ہم پر کیا واضح ہوتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید یہ رمضان میں اتارا گیا، رمضان کی آمد ہے، اس رمضان کی آمد میں کثیر تعداد میں مسلمان قرآن کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور کثرت سے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب وہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کے حقوق بھی ہیں، جس کی ادائیگی کے نتیجے ہی میں اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ انسان قابل قبول ہوگا اور قابل مطلوب ہوگا، جنت کی راہ آسان ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت کا نزول ہوگا۔ بے شک قرآن مجید کے تکرار کے ساتھ پڑھنے یعنی ناظرہ پڑھنے کے سلسلے میں یہ بات تو واضح ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتے الف لام میم ایک ورڈ ہے، بلکہ الف ایک لام ایک میم ایک، الف کے 10 لام کے 10 میم کے 10، اس طرح الف لام میم 30 نیکیاں اس کی لکھی جائیں گی۔ بے شک اس کا اجر و ثواب ہے، مگر مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید جو مجھے اور آپ کو منشور کی شکل میں، کسوٹی کی شکل میں، سواء السبیل کی شکل میں جو انسانوں کے ہاتھوں میں عطا کی گئی ہے، یہ صرف گھروں میں صرف پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو اور مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے گائیڈ لائن اس میں موجود ہیں۔ اسی کے نتیجے میں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی برائیاں دور ہوتی ہیں، اسی کے گائیڈ لائن کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے وہ تمام بندے جو راہ سے بھٹکنے لگے ہیں، اسی کی طرف بلانے کے نتیجے میں وہ سیدھا راستہ پا سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو لے کر جب 23 سال کی مسلسل جہد کے نتیجے میں انہوں نے اپنا کام انجام دیا، اپنے مٹھی بھر صحابہ کرام کو لے کر اس کام کو انجام دیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ معاشرہ جو بگاڑ کا شکار تھا، وہ معاشرہ جو خرابیوں کا شکار تھا، وہ معاشرہ جو مختلف الگ الگ ظلم کا شکار اور زیادتی کا شکار، دھوکہ بازی کا شکار، جہالت کا شکار تھا، وہ سارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اقامت کے لیے جہاں اٹھ کھڑے ہونے کی تاکید کی گئی ہے، وہاں نیکیوں کو برپا کرنے کے لیے یہ قرآن مجید کا نفاذ اور اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی، اس پر عائد ہونے والے حقوق کی ادائیگی جو ہر مسلمان پر واجبات میں سے ہے، جو اس کو ادا کرے گا وہی اس معاشرے کے اندر اس کے تمام پڑے جانے والی تمام حرکات کو قابل قبول کیا جائے گا۔ تو آئیے اس ذمہ داریوں کی طرف تھوڑی سی روشنی آج ہم ڈالیں، تاکہ آنے والے اس رمضان کے مہینے میں جہاں ہم قرآن مجید کو کھول رہے ہیں اس کا صحیح حق ادا کر سکے اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے پاس انعام و اکرام کی امید رکھ سکے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اس میں سے 5 حقوق میرے اور آپ کے لیے پکار کر کہتے ہیں کہ یہ حق ادا کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اس میں پہلا حق یہ ہے کہ ایمان بالقرآن ہے، یعنی قرآن پر مضبوط ایمان ہے۔ دوسرا ہے تعلیم القرآن یا تلاوت القرآن یا تفہیم القرآن، یہ 3 الفاظ کے ساتھ مختلف باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنا اور اس کو پڑھوانا، قرآن کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا، یہ وہ حقوق ہیں جو دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ اور تیسرا حق ہے تدبر قرآن، یعنی قرآن پر غور و فکر کرنا، اور 5واں ہے عمل بالقرآن، یعنی اس پر عمل کرنا، اور
پانچواں اور آخری مطلب جو ہے جو حق اس کا عائد ہوتا ہے وہ ہے دعوت القرآن یا نفاذ القرآن، قرآن کی دعوت کو عام کرنا اور قرآن کے قوانین کا نفاذ کرنا۔ یہ وہ 5 حقوق ہیں جس کے پڑھنے کے قرآن کو پڑھنے کے نتیجے میں میرے اور آپ پر عائد ہوتے ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ان حقوق کے سلسلے میں سہرس گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، جہاں پہلے حق کی بات آتی ہے وہ ہے ایمان بالقرآن۔ قرآن مجید کا یہ پہلا حق ہے جسے زبان اور دل سے اس کلام کا اقرار کرنا ہے۔ ایمان سے مراد ہے تصدیق کرنا اور سچا ماننا اور اقرار کرنا ہے۔ سامعین کرام، جو اس پر پڑھنے کی مطلب جو ہے کوشش کرتا ہے اس کا سب سے پہلا حق یہی ہے کہ وہ اس پر مکمل طریقے سے اس پر ایمان لے آئے کہ جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرے اور اسی کے مطابق صحیح معنوں میں اسے اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بالقرآن کے سلسلے میں یہ حدیث مبارکہ صحابہ کرام سے مطلب بیان کی کہ صحابہ کرام سے پوچھا ایمان کے اعتبار سے مخلوق میں تمہیں کون سب سے زیادہ پسند ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا فرشتے۔ فرمایا وہ آخر کیوں ایمان نہ لے آتے جبکہ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں؟ عرض کیا ہم سمجھتے ہیں کہ نبیوں کو بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر کیوں ایمان نہ لے آئیں گے وہ لوگ جبکہ ان پر وحی آتی ہے؟ عرض کیا پھر ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آخر کیوں ایمان نہ لے آتے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میرے نزدیک ایمان کے اعتبار سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو میرے بعد ہوں گے، وہ قرآن کو پائیں گے جس میں احکام درج ہوں گے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ سامعین کرام، یہ احادیث کریمہ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ میں اور آپ ہیں، یا جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ ہمارے درمیان انبیاء کرام موجود ہیں، نہ ہم فرشتوں کے مطلب جو ہے ہم پایا ہے، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جو ان تمام مطلب جو ہے چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید میرے اور آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے، میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس کی ایک ایک بات پر جو ایمان لے آئیں گے، اس کے مطابق اس کو مانیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں جو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو قابل اعتبار، قابل مطلب جو ہے مبارکباد ہیں۔ سامعین کرام، دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو نہ اس کی تکذیب کرو اور کہو آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے۔ یہ ہے وہ ایمان جس کی طرف اللہ اور اللہ کا رسول مجھے اور آپ کو راغب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی مطلب جو ہے ایمان ہے جس کے لیے انسان کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے کہ جب بھی جس معاملے میں بھی زندگی کا کوئی فیصلہ ہو جو ہم پر صادر ہوتا ہے اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے احکام کو سامنے رکھا جائے، اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے اور ہر وقت یہی تکرار کی جائے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہماری ہر چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے۔ یہی وہ طریقہ کار تھا جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا، اسی کے نتیجے میں انہوں نے اسلام کو اس دنیا میں پھیلایا اور اسی کے نتیجے ہی میں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے بن گئے۔ سامعین کرام، قرآن پر ایمان صرف زبانی حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ دل سے اقرار اور تصدیق بھی ضروری ہے۔ اگر دل میں اس کا اقرار کر لے تو خود بخود اس قرآن کی عظمت کا نقش پا اور قلب پر قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے اس حقیقت کو پا لیا تھا، انہوں نے اسے ذہن اور فکر اور قول اور عمل میں پختہ طور پر بٹھا لیا تھا۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں کلام اللہ یوں مخاطب کرتا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے الف لام میم، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان متقی لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ ہے وہ یقین کامل جو انسانوں کو عمل پر مجبور کر دیتا ہے، جسے آگ سے جیسے انسان آگ سے مطلب جو ہے بالکل پوری طرح یہ واقف ہے کہ وہ انسانوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی وجہ سے وہ اس کے قریب نہیں جاتا، اپنے مطلب جو ہے پیاروں کو اس کے قریب جانے سے روکتا ہے۔ بالکل ایسا یقین اللہ اور اللہ کی کتاب پر ہونا چاہیے جو اس کا حق ہے، جو کردار کو بننے میں اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ سامعین کرام، اسی لیے مجھے اور آپ کو مختلف احادیث کریمہ مجھے
اور آپ کو اس ایمان کے سلسلے میں قوت دیتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یوں بھی ارشاد فرمایا. علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حمص کے شام کے ایک سفر میں تھے. وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ یوسف پڑھی تو ایک شخص نے انہیں وہاں فوراً مطلب جو ہے ٹوک دیا اور کہا اس طرح یہ قرآن مجید اس طرح نازل نہیں ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ سورت خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے پڑھی تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مطلب جو ہے کہا تھا کہ ٹھیک ہے. اسی دوران میں جبکہ وہ اس شخص سے باتیں کر رہے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا گریبان پکڑا اور فرمایا شراب پیتے ہو اور پھر قرآن سن کر اس کی تکذیب کرتے ہو. سامعین اکرام اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس انداز طریقے کو مطلب جو ہے اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی بھی چیزوں کو حلال کر لیا. یہ حدیث مبارکہ اور یہ واقعہ مجھے آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اسلام کے سلسلے میں اگر کوئی بات مطلب جو ہے پیش کرنی ہو اس پر مطلب جو ہے کہیں اختلاف کے سلسلے میں کہاں بحث و مباحثے کر رہے ہوں شرط اول ہے کہ اس پر ایمان کے نتیجے میں اپنے اعمال کا صحیح ہونا شرط اول ہے. کیونکہ ایمان لانے والا شخص کبھی بھی اس طرح کے معاملات نہیں کر سکتا کہ جہاں قرآن مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے رکے جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے اور وہ شخص اس کا اختیار کرے. یہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. یہ مطلب جو ہے واضح طور پہ کہا گیا کہ ایسا کبھی مطلب جو ہے ایمان لانے والوں کے سلسلے میں کبھی مطلب جو ہے ایسا مطلب جو ہے معاملہ نہیں ہو سکتا. سامعین کرام یہ باتیں مجھے اور آپ کو حق کی طرف مطلب جو ہے ایمان لانے کے سلسلے میں گواہی دیتی ہیں. آئیے دوسرے حق کی طرف چلے. دوسرا حق ہے تعلم القرآن. سامعین کرام جہاں قرآن کو پڑھنے پڑھانے اور یہ بڑی مطلب جو ہے عبادت ہے جس کی تلقین مجھے اور آپ کو قرآن مجید احادیث کریمہ بار بار اس کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ دوسرا حق ہے. یہ ایک بڑی عبادت ہے. اس کے ہونے کے ساتھ انسانوں کے درمیان میں ایمان اس سے تازہ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے. کتاب اللہ کے اصل قدردان کی یہ مطلب جو ہے وہ صفت ہے کہ وہ قرآن میں جو کچھ بنایا ہوا بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق وہ اس کو اپناتے ہیں اور اس کی وہ تعلیم ایک دوسرے کو دیتے ہیں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب اللہ عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کی تلاوت کا حق ہے. سامعین کرام قرآن کی تلاوت دلوں کے امراض کی شفا ہے اور یہ روح کی غذا بھی ہے. قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے پر پانی چڑھنے کے سبب زنگ لگتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. سامعین کرام قلب کا زنگ جو اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ زنگ یہ ہے کہ اللہ سے اور اس کے آخرت کے انجام سے انسان غافل اور بے فکر ہو جاتا ہے. یہ سارے چھوٹے بڑے گناہوں کی جڑ کی بنیاد ہے اور بلا شبہ اس بیماری کی اکثر یہ ہے کہ دوا یہی ہے کہ وہ اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے یا اس کا دھیان اور مراقبہ کیا جائے اور اللہ کے قرآن مجید کے عظمت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے خاص الخاص نسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادب اور اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. سامعین کرام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس تلاوت کے سلسلے میں یعنی پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں یا پھر تعلم القرآن کے سلسلے میں اس حق کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے اپنی مطلب جو ہے کتاب میں اس طرح وہ تحریر کرتے ہیں کہ تلاوت القرآن کی روح یہ ہے کہ شوق اور محبت اور انتہائی تعظیم اور اجلال کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعض اور نصح پر غور و فکر کیا جائے اور ان سے اثر لینے کی کوشش کی جائے اور ان کے احکام و ہدایات کی تعمیل اور پیروی کے عزم کے ساتھ تلاوت کرے اور اس میں بیان ہونے والے قصص اور امثال سے عبرت حاصل کرے اور جب اللہ کی صفات کا بیان آئے تو سب میں سبحان اللہ کہے اور جب اس کی آیات سے گزرے جس میں جنت کا اور اللہ کی رحمت کا بیان ہوا ہے تو اللہ کے فضل و کرم فرمانے کی دعا فرمائے اور اپنے لیے
जन्नत और रहमत का सवाल करे। और जब इन आयतों से गुजरे जिसमें दोज़ख का और अल्लाह के अजाब का जिक्र है तो इससे पनाह मांगे। सामईन इकराम, यहाँ मतलब जो है मुझे और आपको यहाँ शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से जो बातें मालूम हुई हैं वो यही है कि इस कुरान मजीद का जो दूसरा हक है ताल्लुमुल कुरान, ये मतलब जो है खुद बैठ कर पढ़ना नहीं बल्कि लोगों तक इसकी मतलब जो है मालूमात देना, इसका पैगाम पहुंचाना, इसकी सही मतलब अक्कासी करना और लोगों को इस पर उभारना, क्योंकि ये सबके लिए रोड मैप मौजूद है और सबके लिए राह मतलब जो है जन्नत की तरफ गामजन होने वाली ये राह मुयसर करती है। इसी वजह से हम अगर देखें तो वहाँ मुझे और आपको हदीस करीमा में इसकी रहनुमाई मिलती है। वहाँ एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब चंद अशखास अल्लाह के घर में जमा होकर कुरान पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो ज़रूर अल्लाह की रहमत इन पर नाजिल होती है और रहमत इलाही इनको ढांप लेती है और फरिश्ते इनको घेर लेते हैं और खुदा ताला अपने पास रहने वालों से इनका तस्करा फरमाता है। पढ़ने पढ़ाने की ये अफजलियत बताई गई कि कुरान मजीद का जब इंसान पढ़ता है तो उसे सकीनत नाजिल होती है। इसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत में इन्हें ढांप लेता है और फरिश्ते मतलब जो है इन्हें घेर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से खुशखबरियां ऐसे ही लोगों के लिए मौजूद हैं। सामीन इकराम, दूसरी हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मतलब पढ़ने पढ़ाने वालों के सिलसिले में बताया कि कहा कि तुम लोग इस अमर को पसंद करते हो कि अपने घर वापस तुम बाहर से लौट आओ तो बड़े बड़े मोटे ऊंट अपने घर में पाओ, क्योंकि ऊंट की उस वक्त सबसे ज्यादा कीमत मानी जाती थी। तो ऊंटों ही की मिसाल दे के इसमें कहा गया, क्या तुम चाहते हो? सबने कहा कि जी हाँ रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो तुम अपनी नमाज में पढ़ने वाली 3 आयतें जो तुम पढ़ते हो ये 3 मोटे मोटे ऊंटों से बेहतर है। यानी इसकी तरगीब दिलाने का एक बेहतरीन अंदाज जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तरगीब दिलाई कि इसके पढ़ने पढ़ाने का मतलब जो है रिवाज जो माशरे के अंदर पैदा कर दे, ताकि ये कुरान मजीद इंसानों के लिए रहनुमाई हो जाए और ये कुरान मजीद इंसानों को सही रास्ते की तरफ गामजन करने में उनके लिए आसानियां बहम पहुंचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अहले कुरान, कुरान को तकिया मत बनाओ बल्कि इसकी तिलावत करो। इस तरह के इसकी तिलावत करने का हक है रात और दिन के औकात में, और इसे एलानिया पढ़ो और खुश आवाजी के साथ पढ़ो और जो कुछ मजामीन इसमें हैं इस पर गौर करो। उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब होगी और इसका सवाब जल्दी हासिल करने की कोशिश न करो, क्योंकि आखिरत में इसका सवाब लाजिमन इंसान को मिलता है। सामईन इकराम, ये हदीस मुबारका मुझे और आपको बार बार मतलब जो है पुकार कर कह रही है कि कुरान मजीद का दूसरा हक अदा करना भी शर्त अव्वल है, और ये दूसरा हक है वो है तालीमुल कुरान। तालीमुल कुरान क्या है? वो ये है कि कुरान मजीद को हमारी रोजमर्रा के हर लम्हे में मतलब जो है हम सबसे पहले अव्वलियत का मुकाम दें। उसे तकिया बनाना क्या है कि हर मामले के अंदर जहां कोई जिंदगी का फैसला करना हो, जहां मुश्किल से अटक पड़े हों, जहां मतलब जो है परेशानियों ने घेर रखा हो, कुरान मजीद को सामने रखा जाए, चाहे वो खुशी के मामलात हों चाहे वो गम के मामलात में हो। इसी वजह से तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में वाज़ेह फरमाया कि इसे खुश आवाजी के साथ पढ़ो, क्योंकि इसके नतीजे में आसमान से सकीनत नाजिल होती है, इसको फरिश्ते घेर लेते हैं और इंसानों को इससे फलाह नसीब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में ये भी इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान का इल्म हासिल करें और दूसरों को इसकी तालीम दें। ये है वो मतलब जो है कुरान करीम की तफसीलात जो मुझे और आपको बार बार पुकार कर कहती है कि ये तरीक़ेकार को अपनाओ, इसको फैलाने की कोशिश करो। इसी के नतीजे में माशरे के अंदर फैली हुई बुराइयां दूर होंगी। लोगों को जिसको इल्म नहीं है उनको इल्म से आरास्ता किया जा सकेगा, जो ला इल्म है उनको सही रहनुमाई अता की जाएगी, और जो लोग गफलत का शिकार हैं उन्हें उठकर खड़ा होने के लिए यही मतलब जो है ताल्लुमुल कुरान है या तलावतुल कुरान है या तफहीमुल कुरान है, जो इंसानों को ये तमाम काम करने की तरफ मुझे और आपको आगाही देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला किसी चीज को ऐसा कान लगा कर नहीं सुनता जैसा कि वो नबी के कुरान को सुनता है, जबकि वो इसको निहायत रक़्क़त और दिल आमीज आवाज में जोर से पढ़ा करते थे। सामीन इकराम, कुरान मजीद जब पढ़ा जाता है, ये इस हदीस के जरिए से बताया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कान लगा कर सुनता है, और इसी के नतीजे ही में तो सकीनत नाजिल होती है, इसी के नतीजे ही में तो इसे ऊपर वाला दर्जा अता कर दिया जाता है। मुझे और आपको जरूरत इस बात की है कि इस कुरान मजीद को सिर्फ रमजान
میں یا جمعہ کے مطلب جو ہے دن میں یا کسی مخصوص مطلب دنوں میں اس کو کھول کر پڑھنے کی بجائے اس کو پڑھنے کا رواج کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور اس کو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کو مطلب جو ہے کیسا مطلب جو ہے کیا جائے. کہا گیا کہ جس گھر میں قرآن مجید پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین بسیرا نہیں کرتے. سامعین کرام یہ ہے وہ پڑھنے کی مطلب جو ہے ثواب, یہ ہے وہ برکات جو انسانوں کو ترغیب کے ساتھ ساتھ انہیں آشنائی دیتا ہے کہ یہ طریقہ اپناؤ گے تو اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کسی چیز کو ایسا کان لگا کر نہیں سنتا جیسا کہ وہ کسی بندے کی قرت کو سنتا ہے. جب کوئی بندہ آدھی رات کو قرآن پڑھتا ہے اور نماز بند کر کے سر پر نیکی اس کی جب نماز وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سر پر نیکی چھڑکیاں جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے مصلی پر نماز میں رہتا ہے. اور بندوں کو اللہ سے کسی چیز کی وجہ سے ایسی قربت حاصل نہیں ہوتی جیسا کہ اس کی وجہ سے قربت ہوتی ہے جو اس خدا سے جو اسی خدا سے نکلی ہوئی ہے. یعنی اللہ کی قربت چاہتے ہیں, اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اس سے مطلب جو ہے واسطہ جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ اس کے لیے تلاوت قرآن پاک شرط اول ہے. حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سفر کرنے والا اور پھر سفر کی شروعات کرنے والا, یعنی اختتام کرنے والا پھر سے سفر شروع کرنے والا. اسی نے کہا کہ اس کے کیا معنی ہیں اے اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے وہ شخص مراد ہے جو قرآن کو اول سے آخر تک ختم کرے پھر اس کو شروع کرے, اس طرح سب ختم کرتا رہتا ہے اور پھر شروع کرتا رہتا ہے. یہ قرآن مجید صرف ایک بار پڑھ کر رکھی جانے والی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید کو بار بار مطلب دہرانے کی تاکید ہے, کیونکہ مختلف احادیث کریمہ کے جو مفہومات ہمیں ملتے ہیں اس میں کہا گیا کہ قرآن مجید جو بار بار پڑھتے ہیں تو یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا, دل اس سے سیر نہیں ہوتے, اس سے معلومات کا مطلب جو ہے اختتام نہیں ہوتا, بلکہ یہ جتنا پڑھیں گے اتنی اس کی راہیں کھلتی جائیں گی, اس کے تدبر کے میدان کھلتے چلے جائیں گے اور اس کے ذریعے سے انسان سیدھی راہ پانے میں اس کے لیے مزید مطلب جو ہے شاخیں کھلتی چلی جائیں گی اور وہ اللہ کے قریب سے قریب ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے وہ تفہیم القرآن, تلاوت القرآن یا تعلم القرآن جس کی طرف مجھے اور آپ کو یہ حق دیا گیا کہ دوسرا حق ہے اس کی ادائیگی انسانوں کو شرط اول ہے. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان لایا جائے اور مکمل ایمان یعنی جیسا قرآن مجید میں کہا گیا ہے اس کے مطابق اپنی عملی زندگی ہونی چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا مطلب جو ہے جو کردار تھا وہ بالکل قرآن مجید یعنی خلق القرآن یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو ہے پوری شخصیت قرآن مجید کا نمونہ تھی, ویسا مطلب جو ہے ایمان میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. دوسرا جو حق ابھی تفصیلات کے ساتھ آیا وہ دوسرا یہ حق ہے کہ ہم جو کچھ مطلب پڑھ رہے ہیں جس پر ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے اسے لوگوں تک پہنچایا جائے, کیونکہ آفاقی نظام یہی ہے کہ پیغام مطلب جو ہے پیغمبروں کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے اس دنیا میں اترتا ہے اور جب پیغمبروں کا مطلب جو ہے یہاں اختتام ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مطلب قرار دیے گئے, تو اب مطلب جو ہے زندگی کا جو حاصل ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث مبارکہ جو معروف کا حکم دیتا ہے, منکر سے روکتا ہے, وہ میرے بعد اس کے اللہ کا خلیفہ ہے, وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے اور میرے بعد وہ کتاب کا خلیفہ ہے. یعنی یہ وہ خلافت جو عطا کی گئی ہے وہ ہے پیغام رسانی کا کام, یہ ہے تعلم القرآن, تلاوت القرآن, تفہیم القرآن, جس کے نتیجے میں انسانوں کو آگاہی دی جاتی ہے. سامعین کرام قرآن مجید کا تیسرا حق جو ہم مجھے اور آپ کو اس پڑھنے کے نتیجے میں عائد ہوتا ہے وہ ہے تدبر القرآن. سامعین کرام ماننے اور پڑھنے کے بعد قرآن کا تیسرا حق ہے کہ اسے سمجھا جائے. ارشاد نبوی ہے کہ اے ابو ذر اگر صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے, ترجمے کے ساتھ پڑھ کر مفہوم جان لے, تو تیرے لیے 100 رکعتوں کی نفل پڑھنے سے بہتر ہے. سامعین کرام قرآن پاک کو سمجھے بغیر پڑھنے کا جواز کسی بھی انسان کے لیے کبھی بھی مطلب جو ہے نہیں ہو سکتا, خواہ وہ تعلیمی یافتہ ہے یا غیر تعلیمی یافتہ ہے. جو لوگ غیر تعلیمی یافتہ ہیں یا تو نہیں انہیں اصحاب علم سے ان کے معنی و مفہوم کو سمجھنا چاہیے یا خود علم حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے, اس لیے کہ علم کو عمر کے حدود میں قید نہیں کیا گیا ہے. سامعین کرام درست
نہیں ہے کہ اگر پڑھنے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم حاصل کرنے پر زندگیوں کا بیشتر حصہ لگایا ہو، صرف کیا ہو، اگر قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں تو عین ممکن ہے کہ قرآن کی جو تقصیر ہے، وہ جو حقیر اور تمسخر اڑانے کے مجرم و قرار پائیں گے۔ رب العزت نے خود قرآن سمجھنے کی اہمیت کی طرف یوں توجہ دلائی ہے کہ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے؟ اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ سامعین قرآن، تدبر قرآن جس کی طرف تیسرا حق میرا اور آپ کا بنتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید مجھے اور آپ کو الگ الگ انداز میں، الگ الگ پیرائے میں قرآن میں مخاطب ہو کے جو کہا گیا ہے وہ ہے تدبر قرآن، کیونکہ قرآن مجید جس کے صرف رب الفاظ کی رٹا لگانے کے نتیجے میں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ روڈ میپ ہے جو مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی روڈ میپ کے ذریعے سے انسان جنت کا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے، اس کی طرف گامزن ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سلامتی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس کو ہم صرف اسے دھو دھو کر پیئیں یا اس کو صرف ناظرہ اس کو پڑھتے ہوئے چلے جائیں تو اس کے اندر وہ تبدیلیاں نہیں آتی۔ اگر ہم سورہ قمر کو کھول کر دیکھیں، اس میں 4 مرتبہ اللہ رب العالمین نے جو تکرار کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے والا؟ یہ 4 بار سورہ قمر میں تکرار کے ساتھ انسانوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ یاد دہانی ہے کہ قرآن مجید پر تدبر کرو، اس سے راہیں کھلتی ہیں اور اسی جی پی ایس کے ذریعے سے جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو کھولو، اس کو پڑھو، اس پر غور و فکر کرو، اس پر فکر مندی کے ساتھ اسے صحیح ماننے کی، جاننے کی کوشش کرو۔ جو علم والے ہیں وہ لا علم لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور جو لا علم لوگ ہیں اس جی پی ایس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر غفلت کا شکار ہو جائیں تو جنت کا راستہ کھو دیں گے، اپنے لیے جہنم کی دہکتی بھی آگ کی کھائی کو ڈھونڈ لیں گے اور اسی کے نتیجے میں عذابات کو بلا لیں گے، اسی کے نتیجے میں دنیا کو گناہوں سے انبار میں کھڑا کرنے میں ان کا حصہ ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لا علم لوگ ہیں وہ ڈھونڈ نکالیں، جن کے پاس علم ہے ان تک رسائی کریں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ حق ہے جو ہر مسلمان پر عائد کیا گیا ہے کہ تیسرا حق تدبر قرآن ہے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید بار بار جگہ جگہ انسانوں کے ذہن و فکر اور عقل کو جھنجھوڑتا ہے۔ کیا سوچتے نہیں، کیا غور و فکر نہیں کرتے اور کیا دیکھتی نہیں، جیسے الفاظ قرآن مجید میں جا بجا سورانی صورتوں کے اندر مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کر یہ جملے اسی طرح ذہنوں کو اپیل کرتے ہیں، دلیل بن کر پیش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، تدبر کہتے ہیں معنی و مطالب تک رسائی کے لیے طویل غور و فکر اور فہم و ادراک کے لیے مکمل کوششیں، اس کو کہا جاتا ہے تدبر، اور یہ تیسرا حق ہے جو انسانوں پر عائد ہوتا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے اللہ کی طرف اس کے لیے نازل فرمائی ہے، جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے۔ سامعین کرام، اسی بات کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بہترین قول کے ذریعے سے اس کی بات کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا، اور ان کا قول اس طرح ہے کہ اللہ کی قسم، قرآن میں غور و فکر اسے ایسے نہیں کہتے کہ اس کے حروف کو تو یاد کیا جائے مگر اس کے حدود کو پامال کیا جائے، یہاں تک کہ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن ختم کر لیا ہے، جبکہ ان کے اخلاق و کردار میں قرآن کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ کتنی بہترین بات ہے جو مجھے اور آپ کو اس بڑی شخصیت نے ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ ہم بھی قرآن مجید کو اس رمضان میں ختم کرتے ہیں اور کئی بار کہتے ہیں کہ ہم نے 2 قرآن پورے کر لیے، ہم نے 3 قرآن پورے کر لیے، ہم نے 5 قرآن پورے کر لیے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن کا پورا کرنا لفظ لفظ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید تدبر کو آواز دیتا ہے، اس پر غور و فکر کو آواز دیتا ہے، اس پر سوچ و بچار کو آواز دیتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے راہیں تو کھلتی ہیں، اسی کے ذریعے سے تو جنت معلوم ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے تو اللہ کی رضا معلوم ہوتی ہے، اسی کے نتیجے ہی میں وہ تمام خرافات جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے اس کا علم میسر آتا ہے۔ ورنہ اس طرح صرف لفظ پڑھنے کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ جو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ لوگ کہتے ہیں فقر
سے کہ میں نے پورا قرآن ختم کیا ہے، جبکہ ان کے اخلاق و کردار میں قرآن کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ سامعین اکرام، اس پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھے، جہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی، کما حصہ مطلب جو ہے کما حقا تلاوت یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کے حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھے اور حلال کردہ چیزوں کو وہ حرام سمجھے اور اس کو ویسے ہی پڑھے جیسا اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے۔ یعنی آدمی کو چاہیے کہ حلال چیزوں کو حلال جانے، حرام چیزوں کو حرام جانے، جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق کما حق سے اپنی زندگی میں نفاذ کرے۔ یہی مطلب وہ حق ہے جسے تدبر قرآن کہتے ہیں، ایمان القرآن کہتے ہیں، تعلم القرآن کہتے ہیں۔ سامعین کرام، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں غور اور تدبر نہ کرنا، اس کو سمجھ کر نہ پڑھنا بھی گویا قرآن کو ترک کرنا اور بالائے طاق رکھ دینا ہے۔ سامعین کرام، کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ کیا اس مصداق میں ہم نے قرآن مجید کو رمضان جو پچھلے گزر گئے ہیں اس کو اس طرح پڑھا تھا؟ سوچیے اور آگے بڑھتے رہیے، جہاں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو بدلنے والوں کی اور ایسے ان پڑھ لوگوں کی مذمت کی ہے جو صرف لفظی تلاوت کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ یہاں واضح طور پہ کہا گیا کہ یہاں اصل حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو یہاں تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید کے مطالعے نے میرا ذکر کرنے، مجھ سے دعا مانگنے سے روکے رکھا، میں اس کو وہ افضل ترین چیزیں دوں گا جو دعا مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر ہے۔ یعنی اس کے تدبر میں، اس کے غور و فکر میں، اس کے نفاذ میں، اس کے تعلیم میں، اس کے ایمان میں انسان اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش نہ کر سکے، تو اللہ کے رسول نے بڑی اچھی بات بتائی، کہا کہ ایسے شخص کو اللہ یوں ہی نہیں چھوڑتا بلکہ جو مانگتے ہیں ان سے بہتر طریقے سے انہیں وہ چیز عطا فرمائے گا اور ان کے لیے آسانیاں بہم پہنچائے گا اور وہ اپنے بندوں کو، اس مخلوق کو اونچائی کے درجے پر پہنچائے گا۔ سامعین اکرام، وہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو اس دنیا کی، اس معاشرے کی عکاسی مطلب بتاتی ہے کہ رمضان کے مہینے کی آمد سے انسانوں کے دلوں کے اندر مطلب جو ہے وہ خوشیاں بھر جاتی ہیں، وہ نیکی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور نیکیاں سمیٹنے والا معاملہ کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان کے اختتام کا چاند رات آ جاتی ہے، انسان سب کچھ اپنا لبادہ مطلب اتار کر باہر نکل آتا ہے اور پھر جیسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ وہ چیزیں اس حدیث کے ذریعے سے بتائی گئی کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا اور دین اس طرح نکل بھاگتے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل گیا ہے، اس لیے کہ ہم قرآن پر وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو انسانوں کو سیدھے راہ دکھا دیتا ہے۔ ہم نے تاریخ کے صفحات میں دیکھا قرآن مجید کے پڑھنے ہی کے نتیجے میں جو صحابہ کرام جو دار اسلام میں داخل ہوئے وہ پہلے کٹر مطلب جو ہے دشمن تھے، انہوں نے اسی راہ کو پا کر انہوں نے اپنی زندگیاں بدل کر رکھ دی۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کئی بار آتا ہے، وہ اتنے کٹر تھے، اسی قرآن مجید کو سنا تو انہوں نے مطلب جو ہے اپنی زندگی کی دینیاں بدل کر رکھ دی، اور صحابہ کرام جو یہی قرآن مجید کے نتیجے میں انہوں نے جو اپنی مطلب جو ہے من پسند چیزیں جو اپنے نفس کے لیے مطلب جو ہے بہت اچھی لگتی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس میں شراب کا ذکر آتا ہے، اس میں سود کا تذکرہ آتا ہے، اس میں حجاب کا تذکرہ آتا ہے، اس میں دشمنیوں کا تذکرہ آتا ہے، اس میں معاف کرنے کا ذکر آتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسانوں کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے افکار کو بدلنے میں قرآن مجید ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید اس رمضان میں جب پڑھتے ہیں تو انسانوں کو اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے اختتام پر ہماری مطلب جو ہے کیا چینجنگ آئی، ہم میں کیا تبدیلیاں آئی، ہم میں کیا انقلاب آیا، کون سی چیزوں کو ہم نے اپنا لیا اور کون سی چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کیا قرآن مجید نے ہمارے دلوں میں بسیرا کر لیا؟ کیا اس پر ہم نے مطلب جو ہے
وہ پڑاؤ ڈال دیا جو کہ مطلب اس کا حق ہے، اس پر غور و فکر شرط اول ہے اس رمضان سے پہلے پہلے اس تیاری کی مد میں سامعین کرام مجھے اور آپ کو باقاعدہ طور پر یہ چیزیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ تدبر قرآن شرط اول ہے۔ سامعین کرام نیکسٹ آگے بڑھ کے دیکھیں تو اس میں چوتھا مطلب جو ہے جو حق ہے جو مجھے اور آپ کو پیش کیا جاتا ہے وہ ہے عمل بالقرآن، یعنی ایمان کے بعد دوسری مطلب جو ہے ہمارے سامنے آئی تھی وہ مطلب جو ہے تھی کہ تدبر قرآن، اور اس سے پہلے تھا کہ ہم اس کے سلسلے میں دوسرا جو ہمارے پاس تھا وہ ہے تعلیم القرآن، تیسرا مطلب تھا وہ تدبر قرآن۔ جب ان چیزوں کو سارا کچھ اپنا لیا جائے تو چوتھا حق میرے اور آپ کا جو بنتا ہے وہ عمل کے سلسلے میں مطلب مجھے اور آپ کو آواز دیتا ہے۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ انسان اس پر عمل کرے۔ قرآن مجید محض حصول برکت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ سامعین اکرام اس کا مقصد نزول کا مقصد اس مطلب صورت میں پورا ہوتا ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں، اس پر عمل نہ کیا جائے تو ایمان معتبر بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب جو ہے حق اس کا لازم بنتا ہے، جسے سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی کافر ہے۔ سامعین کرام جہاں زندگی کے مشکلات میں، پریشانیوں میں، رکاوٹوں میں، مختلف قسم کے فیصلوں میں قرآن مجید مجھے اور آپ کو گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسانوں کو کیا مطلب چیزوں کی ضرورت ہے اور کیا چیزوں کے لیے اس کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ اس قرآن مجید کو میرے اور آپ کے لیے راہ ہدایت دے کر روڈ میپ کی شکل میں مجھے اور آپ کو عطا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس چوتھے حق عمل بالقرآن کے سلسلے میں حدیث مبارکہ یوں ارشاد فرمائی کہ جو شخص قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا لے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ قرآن مجید قیامت کے دن ان بندوں کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا جنہوں نے قرآن پر عمل کرنے کا رویہ رکھنے کے بجائے اسے پسے پش ڈال دیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اپنے اعمال پر نظر ثانی شرط اول ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں مجھے اور آپ کو جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری زبان کا معاملہ، میری عبادات کا معاملہ، میری تہذیب کا معاملہ، میرا پہننے اوڑھنے کا معاملہ، میرا کھانے کا معاملہ، میرا ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جو ہے معاملات کرنے کا معاملہ، میرا بزنس کا معاملہ، میری مطلب جو ہے گھریلو زندگی، ہر کچھ تو مطلب قرآن مجید کے ذریعے سے اور کچھ چیزیں حدیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو رہنمائی دی۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ جو قرآن مجید کے حرام کردہ چیزوں کو مطلب جو ہے وہاں وہ حلال ٹھہرا لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے قرآن مجید ان کے لیے مطلب جو ہے مقدمہ دائر کر دے گا اور اسے وہ پکڑ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینکنے میں اس کی گواہی یعنی حجت بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ سامعین کرام حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی، جبکہ وہ روشنی دنیا کے گھروں میں ہو اور سورج آسمان سے ہمارے پاس ہی اتر آئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ خود اس آدمی کے بارے میں خود یہ عمل کیا ہو اسے کیا کچھ پہنایا جائے گا۔ سامعین اکرام یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو پکار کر کہتی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ عمل شرط اول ہے، عمل کے بغیر کچھ بھی ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ قرآن کا پڑھنا عمل کو پکارتا ہے، عمل اگر جواب مطلب جو ہے نہ دے تو وہاں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، علم رخصت ہو جاتا ہے اور بالکل وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ صحیح معنوں میں اس کو صحیح سمجھنے، اس کو اپنے عمل پیرائے میں لانے کی شرط اول ہے۔ اسی کے لیے کہیں جا کر میں اور آپ اس میں داخل ہوں گے اور اس کے لیے جنت کا راستہ پانے میں میرے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سامعین کرام اسی کے سلسلے میں، اسی عمل بالقرآن کے سلسلے میں حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں کچھ یا بہت لوگ نکلیں گے جو تم اپنے نماز، روزے اور اعمال کو ان کے ساتھ
حقیر اور تصور کرو گے، ان کے مقابلے میں وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جائے گا اور شکاری کو نہ پہچان سکے گا، کچھ معلوم ہو کہ اس نے ڈنڈی پر کچھ لگا ہوا محسوس ہو اور نہ پر اس کے اوپر سے ہی کچھ نظر آئے، البتہ تیر کا پھل کی جگہ ایک مطلب جو ہے شعبہ نظر آ جائے۔ سامعین کرام، یہ حدیث تکرار کے ساتھ ذریعہ لمبی مطلب جو ہے تکرار کے ساتھ اس میں بات بتائی گئی کہ مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کے میدان میں کودیں اور عمل مطلب جو ہے کریں کہ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق صحیح معنوں میں ہم راہ پانے کی کوشش کریں۔ پانچواں اور آخری جو حق بنتا ہے وہ ہے دعوت القرآن، نفاذ القرآن، یہ پانچواں اور آخری حق ہے۔ سامعین کرام، حضور کا قرآن مجید سورہ قصص آیت نمبر 87 میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں کو جو آگاہی دی وہ اس طرح ہے، اس کا ترجمہ کہ ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کے آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں اس سے باز رکھیں اور اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو دو تین باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلی چیز اس میں کہی گئی کہ اللہ کی طرف سے جو آیات کا نزول ہوا ہے اس میں ہمارا کام صرف مطلب جو ہے عمل کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ دو لوگوں کے اندر اس کی نفاذ کی کوششیں کرنا، اس کو لوگوں کی طرف اس کو بلاوے کا ذریعہ بنانا، اشاعت کا ذریعہ بنانا، یہ شرط اول ہے، اسی میں کامیابی ممکنات میں سے ہے۔ دوسری اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ دنیا کے اندر مغناطیسی قوت اتنی ہے کہ اس میں شیطان کے مطلب جو ہے بے شمار مطلب جو ہے ایسے سراغ جو مغناطیسیت کی مطلب جو ہے طاقت رکھتے ہوئے انسانوں سے چمٹ جاتے ہیں اور گناہوں کی طرف، غفلت کی طرف، لاپرواہی کی طرف اور مطلب جو ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں انسانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی دعوت دو، ایک دوسرے کو بتاؤ اور اس کے مطابق اپنے آپ کو مطلب جو ہے صحیح کرنے کی کوشش کرو، اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں انسانوں کی بہتری ہے۔ اسی وجہ سے تو قرآن مجید میں الگ الگ مقامات پر الگ الگ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک جگہ قرآن میں کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر اٹھنے والے اور ٹھیک ٹھیک راستے کے گواہی دینے والے بن جاؤ، یعنی یہ وہ طریقہ اپناؤ گے تو مشرکوں کو بے شک کتنا ہی مشکلات ان کو اچھا نہ لگتا ہو مگر تمہیں اس کا قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہوگا، تبھی کہیں جا کر معاشرے کے اندر برائیاں پنپنے سے دور ہو جائیں گی اور صحیح معنوں میں صحیح راستہ معلوم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگر ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، یعنی پہنچانے کا کام کوئی بڑی مطلب جو ہے اس کے وسط کے ساتھ نہیں، کوئی بڑی کتابوں کے مطالعے کے ساتھ نہیں، جتنی کچھ معلومات ہوتی ہیں ہم اس قرآن مجید سے حاصل کرتے رہیں گے اور اس کے نفاذ کے لیے کوشش کریں گے۔ نفاذ کا میدان خود اپنی پہلی ذات ہے، نفاذ کا میدان گھر کے اندر مطلب جو ہے اس کی شروعات ہوتی ہے، نفاذ کا میدان اپنے قریبی رشتہ داروں کے درمیان ہے، نفاذ کا میدان اپنے پاس پڑوس میں ہے، نفاذ کا میدان اپنے محلے اور آبادی اور معاشرے کے اندر ہے۔ جتنا وسط پکڑتے جائیں گے اسی طرح اس نفاذ کے کام میں جس کی جتنی طاقت ہوگی اس کا نفاذ شرط اول ہے۔ یہ پانچواں حق ہے جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور اپنی برائیوں سے روکتے رہیں، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ سامعین کرام، رمضان کا فائدہ چاہتے ہیں، رمضان سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ رمضان کی مطلب جو ہے جو شناخت ہے وہ قرآن مجید سے ہے۔ قرآن مجید منشور ہے، قرآن مجید راہ نجات ہے، اس کی طرف گامزن ہونا شرط اول ہے۔ اسی وجہ سے تو سورہ اعراف آیت نمبر 125 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، آخر کار جب انہوں نے اس ہدایت کو بھلا دیا جو انہیں یاد کرائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں میں سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ یہ آیت کی طرف اگر روشنی ڈال کر دیکھی جائے تو جتنے پچھلے قرآن مجید میں مثالیں دی گئی ہیں وہ تمام انبیاء کرام کے قوموں کی طرف دیکھیں، انبیاء کرام کے وہ اقوام کے وہ چنندہ افراد تھے جنہوں نے قرآن مجید یعنی ان اللہ کی کتابوں کو مضبوطی سے پکڑا، اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے، اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حقوق کی ادائیگی صحیح کر دی، ویسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عذاب سے بچا لیا اور ان کو برگزیدہ کیا، اپنا محبوب بنایا، جنت کی بشارتیں دی۔ رہ گئے وہ لوگ جو اس قرآن مجید کو انہوں نے مطلب جو ہے پسے پوچھ ڈال دیا، تھوڑی قیمت پر اسے بیچ دیا، اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، ایسے تمام لوگوں کو عذابات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ سامعین کرام،
اسی طرح سورہ آراف ہی میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اس سے چھپائے، یعنی اس معاشرے کے اندر وہ اپنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس پر مطلب جو ہے وہ کار بند نہ رہے۔ سامعین کرام، دین پر عمل کرنا اگر صبر کا متقاضی ہے تو دین پر دوسروں کو عمل کرانے کے لیے آمادہ کرنے کا کام کس درجہ صبر کا متقاضی ہوگا، اس کا اندازہ بخوبی ہمیں اور آپ جان سکتے ہیں جب اس میدان میں کودیں گے۔ انبیاء کرام کی زندگی میں صبر کی جو اعلیٰ مثالیں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں وہ اسی مطلب جو ہے تعلق سے ہیں۔ انہوں نے مشکلات اٹھائیں اپنی کسی ذاتی مقصد کے تحت نہیں، بلکہ وہ اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے مصائب وہ مشکلات اور برداشت کرتے رہے۔ دین کی اشاعت صبر کے بغیر ممکنات میں سے نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اس ہتھیار کو پکڑ کر اس مطلب جو ہے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور حضرت لقمان نے کہا تھا بیٹا قائم کرنے کی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر، وہ باتیں جس کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ وہ مطلب صبر کا مرحلہ ہے جس میں مجھے اور آپ کو لگاتار اس محنت کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی ہر برائی کو روک سکیں گے اور معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی برائیوں کے انبار کا اختتام کر سکیں گے اور لوگوں کو دین کے راستے پر گامزن ہونے میں آسانیاں ہم پہنچا سکیں گے۔ دعوت دی جائے اور اس کو قبول نہ کیا جائے تو لازمی طور پر داعی کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، جیسا کہ مطلب یہ حق مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ دعوت القرآن نفاذ القرآن، اس نفاذ القرآن کے لیے نوح علیہ السلام کی مثال لے کر دیکھیں تو انہوں نے 9.5 سال تک لوگوں کے درمیان اس مطلب حق کو ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ سورہ نوح آیت نمبر 5 میں تذکرہ کیا گیا، اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میرے مکارنے نے ان کے لیے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ سامعین اکرام، اس حالت میں بھی صبر کے ہی مطلب مدد کی ضرورت ہے، اور مایوس ہو کر آدمی دعوت کا کام ترک نہ کر دے اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر حکمت دعوت کے منافی کام کرنے لگے، بلکہ صبر و استقلال کے ساتھ اپنے فرض کی ادائیگی کرتا رہے۔ یہی وہ مطلب جو ہے فرض ہے، یہی وہ مطلب جو ہے حق ہے جو انسانوں کو اس قرآن کے پڑھنے کے نتیجے میں ان پر مطلب عائد کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دین کی دعوت دی گئی، دعوت دینے والوں کے لیے آزمائشوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ انہیں صورت میں صبر کے معنی بھی یہی ہے کہ آزمائشوں اور مشکلات سے گھبرا کر دعوت کے کام سے سبکدوش نہ ہوا جائے یا رد عمل کے طور پر مدعو کو اپنا حریف نہ بنا لیا جائے، بلکہ اصل پیغام کو پامردی کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جائے، ان کے دلوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے سورہ انعام آیت نمبر 34 میں اسی کی طرف تو اشارہ کرتا ہے، جس میں کہا گیا کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان نصیحتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اس سے پہلے کے کتنے نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سارے خدا پرستوں نے جنگ کی، اور اللہ کی راہ میں جو مصیبت ان پر پڑی اس سے وہ دل سگشتہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ سامعین کرام، دعوت کا کام چٹکیوں میں ہونے والا نہیں ہے۔ جو یہ حق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یہ طاقت مطلب جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، سامعین کرام، نہ یہ اشتہار بازی اور نہ سیاسی ہنگامہ خیزی یا جلسے جلوس ہی سے انجام دیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے مسلسل محنت، حکمت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے، جو صبر کے بغیر ممکنات میں سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، بہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ سامعین اکرام، یہ ہیں وہ حقوق جس کی ادائیگی کے لیے رمضان کا مہینہ میرے اور آپ پر سایہ فگن ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو رجوع الی اللہ کا موقع دیتا ہے، خشیت
خشیت اللہ مطلب جو ہے انسانوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور محبت اللہ دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے. اور اسی کے لیے تو مطلب جو ہے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سے ہی اس کی تیاریوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا تھا. خود کا ہی نہیں بلکہ اطراف میں رہنے والے مطلب جو ہے تمام صحابہ کرام کی زندگیوں کو وہ ذہن سازی کے ذریعے سے انہیں تیار کر لیتے تھے. یہ ذہن سازی انسانوں کے لیے رمضان کے مہینے میں وارد ہونے والے وہ تمام مطلب عبادات کو صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے میں اس کے لیے آسانی مطلب جو ہے عطا کرتی ہیں. سامعین کرام، یہ وہ تیاریاں ہیں جو مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ذہن سازی شرط اول ہے. اور ذہن سازی میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کے حقوق. قرآن تو ہر انسان پڑھتا ہے، بچہ بچہ بھی پڑھتا ہے، اس کی تلقین بھی کی جاتی ہے، تراویح میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے، قیام اللیل میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے. مگر ان اہتمامات کے ساتھ مجھے اور آپ کو بتایا گیا اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کا پورا کرنا شرط اول ہے، تبھی کہیں جا کر انسان اس کا حق ادا کر سکتا ہے. اسی کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایمان مطلب جو ہے بڑھ جاتا ہے، ایمان کی نگری بن جاتی ہے، ایمان کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، عظیمت اور استقلال کی مطلب جو ہے منزل مطلب جو ہے وہاں پہ تعمیر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تبھی کہیں جا کر معاشرے کے اندر بگڑے ہوئے ماحول کو مطلب بدلا جا سکتا ہے. آج مطلب جو ہے جس ماحول کی طرف میں اور آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس ماحول پر اپنے اطراف کی طرف جائزہ لے کر دیکھیں، اپنے گھروں کو مطلب جو ہے جائزہ لے کر دیکھیں، اپنے دل کا جائزہ لے کر دیکھیں. ان تمام حالات میں مجھے اور آپ کو وہ خلل نظر آتا ہے، وہ خلا نظر آتا ہے، وہ مطلب دوریاں نظر آتی ہیں، وہ خشیت اللہ، محبت اللہ، رجوع اللہ اور حقوق اللہ نظر نہیں آتا. بے شک مطلب جو ہے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر بالکل اسی مانند ہیں جس کے لیے مطلب جو ہے یہاں ہمارے سامنے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات فرمائی تھی. اسے پھر ایک بار دہراتے ہوئے ہم چلے کہ اللہ کی قسم قرآن پہ غور و فکر سے یہ نہیں ہے کہتے کہ اس کے حروف کو مطلب یاد کیا جائے، مگر اس کے حدود کو پامال کیا جائے. یہاں تک کہ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پورا ختم کر لیا ہے، جبکہ ان کے اخلاق و کردار میں قرآن کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا. میری اور آپ کی زندگیوں پر ہاتھ رکھ کر مطلب اپنے دل سے آپ خود ہی پوچھ کر دیکھ لیں کہ میرے اور آپ کے اندر یہ قرآن مجید کی وہ مطلب جو ہے معجزہ جو قرآن کہتا ہے کہ زندگیاں بدل کر رکھ دیتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں بدلی، صحابیات کی زندگیاں بدلی، تو میرے اور آپ کی زندگیاں کیوں بدلتی نہیں ہیں؟ اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے نتیجے میں ہم معاشرے کو مطلب جو ہے ہم پراگندہ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. سامعین کرام، اس وقت عزم کی ضرورت ہے، اس وقت بہترین تیاری کی ضرورت ہے، اس میں بہترین ذہن سازی کی ضرورت ہے، اور اس میں صحیح معنوں میں اٹھ کھڑے ہو کر اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اور معاشرے کی اصلاح کے لیے قرآن کے عائد کردہ حقوق کی ادائیگی شرط اول ہے. اگر یہ کام کر لیں تو یقین جانے کہ اللہ کا راستہ میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، جنت کا حصول میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اللہ کی خوشنودی میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، اور عرش کا سایہ میرے اور آپ کے لیے مطلب جو ہے ملنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، اور حوض کوثر پر پانی پینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. سامعین کرام، آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کروں. قرآن مجید کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب انسان کو خبر میں مدفون کر دیا جاتا ہے تو وہاں ایک چیز اسے چمٹ جاتی ہے. منکر نکر وارد ہوتے ہیں، منکر نکر سوالات کرتے ہیں، اس کا جواب وہ چیز جو چمٹی ہوئی ہے وہ چیز دینا شروع کر دیتی ہے. سارے جوابات مکمل ہو جانے کے بعد جنت کا دروازے کی کھڑکی کو مطلب جو ہے کھول دیا جاتا ہے، تو وہ چیز اس مردے کی یا اس میت کی مطلب جو ہے جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اور اسے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوتی ہے کہ آج تو دلہن کی طرح آرام سے مطلب جو ہے سوئے رہے جب تک کہ تجھے دوبارہ اٹھایا نہ جائے. یہ کہہ کر جو پلٹنے لگتی ہے، بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تو کون چیز ہے جس نے مجھے اس مطلب کٹھن مرحلے میں تو نے میرا ساتھ دیا ہے، سوالات کے جوابات دینے میں تو نے میرا ساتھ دیا ہے، بتا تو کون سی چیز ہے؟ جبکہ یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ رشتے، یہ ناتے، یہ محبتیں سب کچھ تو مطلب جو ہے پیچھے رہ گئی، بتا تو صحیح تو کون چیز ہے؟ تب اس وقت وہ کہے گے، وہ چیز کہتی ہے کہ میں قرآن مجید ہوں. وہی قرآن مجید جس کو تو جب سب لوگ سوئے ہوتے تھے تو اس کو پڑھا کرتا تھا، جب سب لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے تو اس پر عمل کرتا تھا. میں وہ قرآن مجید ہوں، تو اس وقت جب تو تنہا ہے میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ سامعین کرام، یہ مطلب قرآن مجید اس وقت میرا اور آپ کا ساتھ
ساتھی اور ساجی بنے گا جب اس کے حقوق کی ادائیگی ہوگی، اس سے شغف حاصل کریں گے، اس میں وہ تازن ہوں گے، اس سے محبوبیت حاصل کریں گے، تو کہیں جا کر میرے اور آپ کے لیے آسانیاں مطلب جو ہے عطا کریں گی، میرے اور آپ کے لیے مطلب گواہی دیں گی۔ حدیث کریمہ میں آیا کہ قرآن مجید کی گواہی کو مطلب اللہ رب العالمین اس بندے کے حق میں قبول کرے گا اور اسے جنت کا انعام دے گا۔ یہ بھی آیا کہ جہاں حشر کا میدان برپا کیا جائے گا، وہاں کہا گیا کہ سورج سوار نزا پہ مطلب جو ہے اسے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں کوئی کمر، کوئی مطلب جو ہے گھٹنا، کوئی ٹکنا، کوئی مطلب جو ہے ٹھوڑی تک مطلب جو ہے پسینے میں شرابور رہے گا۔ ایسے وقت انسان کو مطلب جو ہے سائے کی ضرورت محسوس ہوگی، تو کہا گیا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس شخص پر جو اس قرآن مجید کو تھامے گا، اس کا حق ادا کرے گا، اس کے مطابق زندگیوں کو استوار کرے گا، تو اس کے لیے اس کے سر پر سایہ بن کر کھڑی ہو جائیں گی اور اسے جواب دینے تک اس کا ساتھ دیں گی اور وہاں گواہی دے کر اسے جنت میں داخل کریں گی۔ یہ چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سے محبت پیدا کریں، اس کو کھولیں تو صحیح معنوں میں کھولیں، حق کے مطلب جو ہے اظہار کے لیے کھولیں، حق کے مطلب جو ہے نفاذ کے لیے کھولیں، اور اسے مطلب جو ہے حقوق کی ادائیگی کے لیے کھولیں۔ سامعین کرام، اسی میں میری بہتری ہے، اسی میں آپ کی بہتری ہے، اور یہی وہ حق ہے جو مطلب جو ہے ہم ایک دوسرے کو بتلانا ہمارا کام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اس سے شغف رکھنے والے بنائے، اس سے محبت رکھنے والے بنائے، اس سے اخوت رکھنے والے بنائے، اس کو ہمارے لیے ہمارے حق میں مطلب جو ہے اسے حجت بن کر کھڑے ہونے والے بنائے، میرے اور آپ کے لیے قبر کی کال کوٹری میں روشنی لے آنے والا اس کو بنائے، اور مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پر گامزن کرنے والی قرآن مجید کی صحیح روشنی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔